کامران مرتضیٰ صاحب، الیکشن سے بہت پہلے دھاندلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ظفر اللہ صاحب نے بتایا کہ ڈی لمیٹیشن سے شروع ہوتا ہے جی علاقوں کو، ایک علاقے کو، میرے علاقے کو آپ نکال دیجئے، میرے اس میں سے حلقہ انتخاب سے پتہ ہے کہ کامران نے ادھر سے الیکشن لڑنا ہے، اس کو نکال دیجئے، کسی اور کے علاقے میں ڈال دیجئے، تو ادھر سے پہلی بے ایمانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ ڈی لمیٹیشن جو ہے نا وہ بڑا جو ہے آسان ہے، اور اس کے بعد اس کا کوئی حل نہیں ہے تقریباً۔ اچھا، ابھی ڈی لمیٹیشن کے معاملات چل رہے ہیں ڈیلی، تقریباً آپ دیکھیں گے 99%۔ تو یہ شروع ہو چکا ہے یہ کام؟ ڈی لمیٹیشن میں بہت سارا ادھر سے ادھر ہو گیا ہوگا، اور یہ ڈی لمیٹیشن میں جو ہے نا اشارے ہو جاتے ہیں کہ اس معاملے کو آپ نے کہاں سے کہاں لے جانا ہے، اس علاقے کو کہاں سے کہاں لے جانا ہے۔ آپ پل ڈاٹ والی رپورٹیں کھول لیں نا پچھلے 10 15 20 25 سال کی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ووٹ کی ٹینڈنسی کیا ہے، کس پارٹی کو پڑتا ہے، وہاں سے علاقے کاٹیے اور اس میں سے ضرب تقسیم جمع تو کریے۔ اس کو ٹھیک کیسے کریں ہم؟ سر ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، جس دن تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی نا اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور نیت کس کی ٹھیک ہوگی؟ وہ جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں ان کی نیت کی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ان کے ساتھ ہوا یہ، اپنا وہ بیان کرتے ہیں، آگے راجہ صاحب جو ہے نا وہ آگے کے بارے میں اپریہنشن ظاہر کرتے ہیں، مگر یہ آپ راجہ صاحب سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ وہ 2018 والے الیکشن بالکل ٹھیک تھے، ان سے پوچھیں گے اس سے پہلے والے الیکشن بالکل ٹھیک بتائیں گے، یا آنے والے الیکشن بھی ٹھیک بتائیں گے۔ تو یہ جو ہم آدھا سچ بولتے ہیں نا، وہ آدھا سچ چھوڑ کے نا ہم اپنی پہلے پورا سچ پہ آ جائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اس ملک کا۔ اصل معاملے کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کرو گے اس وقت تو اس کے بارے میں، تو اصل معاملے کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا 2012 میں اصغر خان کیس میں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کی صرف ایک چھوٹا سا اس کا کچھ چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے تو انہوں نے، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، انہوں نے تو ان کا نام لکھ دیا۔ پہلے تو انہوں نے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، بہترین۔ اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں جی دی آرمڈ فورسز in charge of their functions seek intelligence and support from ISI, MI and on account of security threats to the country on its frontiers or to control internal situations in aid of civil power when called upon to do so. However, ISI, MI, any other agency like IB have no role to play in the political affairs of the country, such as formation or destabilization of government or interfere in the holding of honest, free and fair election by the Election Commission of Pakistan. Involvement of officers, members of secret agencies, IB, MI, IB in unlawful activities individually or collectively calls for strict action, being violative of oath of their offices, and if involved, they are liable to be dealt with under the constitution of the law. اور اس کو پھر دوبارہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں بھی، اور ری افرم کیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے اس 2012 کے فیصلے پہ عمل درآمد کروائے۔ سر میر صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے رمضان میں روزے رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، یہ باہر کیسے پتہ چلے گا جب تک میں سچ نہیں بولوں گا؟ تو یہاں پہ سچ کوئی بولتا نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا، وہ آگے سارے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بالکل انوالو نہیں ہے، جہاں پہ سچ کا کلچر۔ وہ ان کا موقف ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم انوالو نہیں ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں جو یہ ساری کہانی لکھی گئی ہے، یہ جو لکھی گئی ہے اس لیے لکھی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ 1990 کے الیکشن میں کس ایجنسی نے کس سیاستدان کو کتنے پیسے دیے، اس وجہ سے یہ لکھا گیا اس میں کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو ایویڈنس موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کروا دیں، اور اس کو چلیں، اور باقی چلیں سزائیں۔ اب بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ معاملات ہیں جس کو دوبارہ کھولنا شاید اس کے مسائل پیدا ہوں گے، آئندہ کے لیے امپلیمنٹ کروا دیں۔ آئندہ کے لیے کم از کم جو ہے نا وہ انوالومنٹ ختم ہو جائے، فیئر اور فری۔ پاکستانیوں کے درمیان الیکشن ہے نا جی، پاکستان کے دستور پہ یقین رکھنے والوں کے درمیان الیکشن ہے، آپ آئیں میں آئیں، فرق کیا پڑے گا؟ جی سلمان اکرم رائے صاحب، یہ جو اصغر خان کیس کا جو فیصلہ ہے اور پھر فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ اور بھی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ کر تو کوئی ادارہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جائے تو الیکشن کو فیئر اینڈ فری بنایا جا سکتا ہے؟
نہیں، پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا ان فیصلوں پر؟ آپ دیکھیں اصغر خان کیس، آپ نے فرمایا جیسا کہ 2012 میں یہ فیصلہ ہم نے لیا، میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا، پورا سال فروری سے اکتوبر تک یہ مقدمہ چلا اور اس میں ہوش ربا انکشافات ہوئے، بلکہ جو 2 جنرل صاحبان اس میں شامل تھے ان میں سے ایک نے تو برملا آ کے کہا کہ ہاں میں نے یہ کیا، اور میں نے یہ اس لیے کیا کہ میری نظر میں بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی اور میں اس معاملے کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، اور اس لیے ہم نے یہ کیا جو ہم نے کیا۔ ان کا الیکشن ہم چاہتے تھے کہ نہ ہو دوبارہ کبھی بھی۔ تو جب یہ سوچ ہو، ان کو یاد دلایا گیا کہ ان کا تو حلف اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے، تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور جس دن فیصلہ آ گیا اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے، انہوں نے آئین پاکستان میں کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، الیکشن کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تو فیصلے کے فوراً بعد ان صاحب نے میرے ساتھ وہ روسٹرم پہ کھڑے ہوئے تھے، کہا میں آئندہ 100 دفعہ پھر یہی کروں گا۔ اور میں نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا اکتوبر 2012 میں اس واقعے کے بارے میں۔ تو اگر سوچ یہ ہو کہ ہمارا حلف، ہمارا آئین کوئی معنی نہیں رکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فلاح میں کیا ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور اس کی جو معاشی سیکیورٹی ہے وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، تو پھر آئین، الیکشن، حلف، سپریم کورٹ کی ججمنٹ، سب چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ اب اکتوبر 2012 سے آئی ہوئی ججمنٹ جس میں یہ تمام باتیں درج ہیں، ان افسران کے خلاف ایک انگلی بھی کسی نے نہیں اٹھائی، آج دن تک ایک امپلیمنٹیشن بینچ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن سلمان صاحب، وہ جو ججمنٹ ہے اس میں صرف ان افسران کے خلاف کارروائی کا نہیں کہا گیا تھا، اس ججمنٹ میں ان سیاستدانوں کے خلاف بھی کارروائی کا کہا گیا تھا جن سیاستدانوں نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے رقم وصول کی، اور پھر باقاعدہ جو اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کی انکوائری حکومت ایف آئی اے سے کروائے، اور ایف آئی اے نے انکوائری کی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کے بعد 2-3 دفعہ ایف آئی اے والوں کو بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سامنے کوئی پیش ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس کے 2 حصے ہیں ججمنٹ کے۔ ایک تو حصہ ہے ان افسران کے حوالے سے جنہوں نے آ کے اعتراف کیا یا جن کا جو عمل تھا وہ ثابت ہوا۔ سپریم کورٹ نے کہا ان کے خلاف تو فوری کارروائی کی جائے، تادیبی کارروائی کی جائے، مزید اب کسی ایویڈنس کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جو عمل ہے، جو جرم ہے وہ ثابت ہے۔ تو وہ تو ایک معاملہ تھا کہ انہوں نے حلف سے روگردانی کی۔ دوسرا معاملہ تھا کہ جن سیاستدانوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو ہم نے پیسے دیے ہیں، چونکہ ان سیاستدانوں نے تو اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا، اس کام کے لیے ایف آئی اے کو مقرر کیا گیا کہ وہ انکوائری کریں، تفتیش کریں اور شواہد اکٹھے کریں۔ اس انکوائری کے سربراہ جناب بشیر میمن صاحب تھے جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے، انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ جی مجھے انکوائری میں کوئی شواہد نہیں مل رہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لہٰذا اس مقدمے کو، امپلیمنٹیشن کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ حسن اتفاق ہے کہ پچھلے ہفتے وہ شاید ایک سیاسی پارٹی کے سندھ کے وہ سربراہ مقرر ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ باتیں ہمارے ملک میں اسی طرح چلی ہیں، اور جو آئین کی پامالی ہوتی رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو آج ہو رہی ہے اور جو کل ہونے جا رہی ہے وہ سب بھی ہمارے سامنے ہے۔